أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الذاریات. اس سورت کا تعارف ہے المواعید الالہیہ. جس طرح پچھلی سورت تھی الوعیدات الالہیہ، یہ سورت ہے المواعید الالہیہ. پچھلی سورت میں وعیدات تھی، اس سورت میں وعدے ہیں. وعدے کس قسم کے؟ کچھ دنیاوی اور کچھ اخروی. اور دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت اور دنیا کے وعدے دے کر کچھ اقوام کے احوال بھی بتائے. وہ نمونہ تھے اپنے وعدوں کے کہ اس طرح ہمارے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں. جس کو فائدہ حاصل کرنا ہو فائدہ لے لے، جس کو نقصان کی طرف شوق ہے وہیں چلا جائے، نعوذ باللہ. تو والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، یہ جو اللہ کریم نے شواہد ارشاد فرمائے ہیں. جب کوئی چیز قسم سے شروع ہو اللہ کریم تو وہ بطور شاہد کے ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس چیز کو سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بطور گواہ کے ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ اس کی گواہی اور اس کی تائید کے ساتھ یہ بات ہے. تو یہ کون سے شواہد ہیں کہ لوگ بھی مان جائیں گے کہ واقعی فطرت تو اسی طرح چل رہی ہے. شواہد الملکوت علی وقوع دین یوم الموعود، یہ دعویٰ بنے گا اس صورت کا. شواہد الملکوت، اللہ کریم کی ملک میں رہنے والی چیزیں، اللہ کی حکومت میں رہنے والی چیزیں، وہ کس چیز کی گواہی دے رہی ہیں؟ وہ چاہے سماوی ہوں، چاہے جوی ہوں، چاہے ارضی ہوں، یعنی آسمان کی چیزیں ہوں، فضاؤں کی چیزیں ہوں، زمین کی چیزیں ہوں، وہ سارے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ علی وقوع دین الیوم الموعود، کہ یوم موعود کا دن جو ہے یہ واقع ہو کر رہے گا. اس کی گواہیاں ذرا پڑھ لو اور دیکھ لو. جس طرح اللہ کریم نے زمین پر انسانوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اسی طرح ایک یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ دن قیامت بھی آئے گی، تمہاری انتہا ہوگی اور وہاں حساب کتاب بھی ہوگا. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. اور یہ تم شواہد دیکھ لو. اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گا دن قیامت، یعنی ابھی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کر دو. نہیں، وہ ہوگا. ایسا ہوگا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، کہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے ان چیزوں کو جو ان کا رب دیتا ہوگا. یعنی وہ منظر بھی سامنے کر دیا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے دل سے نیکی کرنے والے تھے، تو لہذا تم بھی دل سے نیکیاں کرو. دل سے نیکیاں کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ اپنے شوق کو مقدم رکھتا ہے. جو اس کے دل کی شوق ہوتی ہے اس کو مقدم رکھتا ہے. بعض اوقات اپنا آرام، اپنی خوراک، اپنی ذیلی ترتیبات کو بھی مؤخر کر دیتا ہے. ایک چیز کی شوق ہے اسی میں بھرا رہتا ہے. تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. چونکہ ان کی شوق ہے کہ دن قیامت پہلے نمبر پر آنا ہے، راتوں کو بڑا کم ہے کہ یہ آرام کرتے ہوں، اور سحری میں استغفار جاری ہوتے ہیں، اپنے مالوں میں حق دے رہے ہوتے ہیں
کہ سائل کو بھی حق دینا ہے اور اس کو بھی حق دینا ہے جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں اور وہ سائل بھی نہیں ہے، محروم ہے۔ پھر اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بھی سنایا کہ دیکھو ان کے ساتھ میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے، پورے ہوئے، اور اسی طرح قوموں کے ساتھ ان کے انبیاء نے بھی وعدے کیے تھے کہ دیکھو اگر نجات پالو گے مان گئے تو، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ کی پکڑ آئی۔ یہ قوم لوط، وفی عاد، قوم عاد، وفی سمود اذ قیل لہم، قوم سمود، یہ قوم نوح، یہ سارے کے سارے ان پر اللہ کے کیے گئے وعدے پورے ہو گئے۔ تم زمین پر سب سے بڑی چیز جس کے پیچھے مارے مارے پھرو گے یا جس سے پیچھے اللہ کے دین کو چھوڑتے ہو، وہ تمہارا اپنا مال دولت اور کھانا پینا اور یہ رزق، اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اللہ کو چھوڑ رہے ہو۔ حالانکہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے تم سے کوئی روزی تو اس زمین پر نہیں مانگی تھی کہ پر اتنا قیمتی ٹائم تم صرف کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کی حوصلہ افزائی تو ہے کہ جب بھی وقت ملتا ہے تم اگر کچھ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو یہ جائز تو ہے، لیکن ہم نے تم سے یہ مقصودی چیز مانگی نہیں تھی، اس کی وجہ سے تم مانگے مانگے پھرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے پوری قرآن میں تجارت کی حوصلہ افزائی ضرور کی ہے، لیکن اس پر ابھارا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پر ابھارا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ تم دین پر جس قیام کے لیے آئے ہو، جس چیز کو قائم کرنا اس میں نمبر پورے لو، رزق میں خود دوں گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق، میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اللہ ہی رزق دوں گا، کیونکہ ذو القوۃ المتین، اللہ بڑی پکی اور سخت طاقت والا ہے۔ اپنے علاوہ ساری مخلوقات کو دیکھ لو، میں اللہ ان کو رزق دے رہا ہوں نا، ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہوں۔ تمہیں بھی جب رزق ملے گے نا، راستے تمہارے لیے ہموار ہوں گے۔ چلتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ آئے گا، چلتے پھرتے تمہارے ہاتھ کا کسب شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسپیشل کو اس کے لیے راہ نکالو، نہیں، راہ چلتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں کسب آ جائے گا۔ تو کوئی بھی ذریعہ ہو اللہ کریم تمہیں رزق ضرور دے گا، شرط یہی ہے کہ ذنوب سے پیچھے ہٹو۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، گناہوں سے پیچھے ہٹ کر تو دکھاؤ۔ یہ اللہ کے کاموں کو تم ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کام اللہ کے ہیں، رازق اللہ ہے، کوئی دکان نہیں، رازق اللہ ہے، کوئی زمین نہیں، رازق اللہ ہے، کوئی نوکری نہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ گناہ کو پیچھے چھوڑنا، جتنی گناہ کی زندگی ہے اس کو پیچھے دھکیلنا، تو پھر تمہیں سب کچھ ملے گا۔ یہ اس صورت میں اللہ کریم وعدے ارشاد فرما رہے ہیں، اسی لیے اس صورت کو تعارف ہے المواعید الالہیہ۔ اگر کوئی چاہے کہ میں ایسی صورت دیکھوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ صرف وعدے کیے ہوں، وہ چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اسے چاہیے کہ سورہ الذاریات پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔